الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی قوموں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل کتاب کہا ہے، اہل کتاب کے نام سے یاد کیا ہے۔ اہل کتاب ان قوموں کو کہتے ہیں کہ جن کے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے کتابیں عطا فرمائیں، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کے دعوے دار تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ جن کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ ان دونوں قوموں کا اللہ رب العالمین نے کافی تفصیل سے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی زیادتی کا ذکر فرمایا ہے۔ عبادات میں جو یہ حد سے آگے گزر جاتے تھے، اپنے نبیوں کی اتباع میں، نبی کو ماننے میں جو یہ لوگ حد سے آگے گزر جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کسی کی شان میں یا دین کے اندر غلو سے روکا تھا۔ تو غلو کہتے ہیں کسی انسان کی شان کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا، یا اسی طرح سے دین کے اندر غلو کرنا، عبادت میں بیجا تشدد اختیار کرنا، اپنی طرف سے سختیاں پیدا کرنا۔ جن سختیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا ہے، یا جن سختیوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جو سختیاں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، ان سختیوں کو عبادت میں ہم اپنے لیے اختیار کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ عبادت کے بارے میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں تم اپنے آپ پر سختی نہ کرو، یعنی اپنے اوپر بلا وجہ کی عبادتیں فرض نہ کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، وہ ثواب دینے میں نہیں اکتائے گا، لیکن تم اپنے اوپر اتنی عبادتیں فرض کر لو گے کہ پھر ان کو انجام نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے تھوڑا عمل کرو، اس میں مداومت برتو، ہمیشہ اس کو کرتے رہو۔ جیسا کہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے رات میں قیام اللیل شروع کیا تھا لیکن بند کر دیا۔
یعنی تھوڑی عبادت کی جائے وہ مسلسل کی جائے، اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے نفلی عبادتوں میں۔ لہذا اپنے اوپر بے جا سختیاں کرنا، دین میں غلو کرنا، کسی نبی کی شان میں غلو کرنا، عبادت میں غلو کرنا، یہ ہماری شریعت میں مضمون ہے۔ لہذا جتنا ہمیں اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل جس انداز سے کر کے دکھلا دیا ہے، لہذا ہمیں اسی انداز سے شریعت پر چلنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں غلو کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نوح کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے لوگوں نے اپنی ہی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان کو ترک مت کرنا۔ نوح علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں ان کو دیتے رہنے دینا، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو، جو بک رہے ہیں ان کو بکنے دو، لیکن تم اپنے معبودوں کا نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ تو تم ود کو چھوڑنا، نہ تو تم یغوث یعوق کو چھوڑنا، اور نہ تو تم نصر کو چھوڑنا۔ یہ جو ان کی تم عبادت کرنے لگے ہو، ان کی عبادت کو تم چھوڑنا نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، سوا، نصر، یہ جو 5 نام یہاں پر ذکر ہیں، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے، ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، اور ابھی تک ان کے یہاں کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا، یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، تو اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کرو کہ جن مجلسوں میں تم بیٹھتے ہو وہاں پر ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو، کیونکہ یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے اور ان کو تم نے یوں ہی مرنے دیا، یوں ہی تم نے ان کو دفن کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تم کو اتنا کرنا چاہیے کہ ان کے مجسمے تم اپنی مجلسوں میں لگا لو، ان کی تصویریں لگا لو، اور اس سے یہ ہے کہ تمہیں ان بزرگوں کی یاد آتی رہے گی، اس لیے تم لگا لو۔ اب آپ دیکھیں کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ اب ان لوگوں نے تو بس اتنا کیا کہ اپنی مجلسوں میں ان کے مجسمے لگا لیے، اسٹیچو بنا لیے، تصویریں لگا لیں، بس اس مقصد سے لگائیں کہ یہ 5 لوگ جو عظیم ہیں ہماری قوم کے، جب ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھیں اور ان کی تصویر کی طرف جب نگاہ پڑے، ان کے مجسمے کی طرف جب نگاہ پڑے تو ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ تصویریں بنائی تھیں اور یہ مجسمے بنائے تھے، ان لوگوں نے ان کی عبادت نہیں کی ابھی۔ جب یہ لوگ مر گئے تصویر بنانے والے اور ایک مدت گزر گئی اور وہ تصویریں، وہ مجسمے ایسے ہی بنے رہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ قوم میں صرف جاہل لوگ بچے، علم اٹھا لیا گیا، وَنُسِيَ الْعِلْمُ، علم بھلا دیا گیا۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عُبِدَت، پھر انہی مجسموں کی عبادت کی جانے لگی، انہی تصویروں کی عبادت کی جانے لگی، انہی اسٹیچو کی جن کو ابھی صرف رکھا تھا یادگار کے لیے کہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے، اب انہی کی عبادت شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ شرک کیسے پیدا ہوا اس قوم میں، قوم نوح سے جو شرک کا آغاز ہوا وہ اسی طرح سے ہوا کہ انہوں نے اپنی مجلسوں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں لگا لی تھیں، یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے 10 قرن جو گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، اس میں شرک تھا ہی نہیں، دنیا میں شرک تھا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک پیدا ہوا، وہ بھی آپ دیکھیں نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے، نیک لوگوں کی شان کو حد سے بڑھا دینے کی وجہ سے
ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہو گیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی غلو سے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے یادگار کے لیے آپ کوئی تصویر رکھیں اپنے گھر میں یا تصویر جاندار کی سامنے لگا لیں، ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے شرک پیدا ہوتا ہے۔ بے جا تعظیم کسی کی، بزرگوں کی تعظیم جس کو کرنے کا حکم ہماری شریعت نے نہیں دیا ہے، وہ اگر رویہ روا رکھا جائے گا بزرگوں کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے شرک پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قبر پکی بنانے میں کیا برائی ہو سکتی تھی، پکی بنا دی گئی قبر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر کو بھی پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ ابو الحیاج الاسدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو الحیاج، کیا میں تمہیں اس مشن پر روانہ نہ کروں کہ جس مشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو روانہ کیا تھا؟ لہذا جاؤ تم دیکھو کہ جو بھی قبر ایک بالشت سے اٹھی ہوئی ہے، الا سویتہ، جب بھی تمہاری نظر ایسی قبر پر پڑے تو اس کو زمین کے برابر کر دینا، اور اگر کوئی تصویر تم دیکھنا، کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمہ تم دیکھنا، تمستہ، تو اس کو منہدم کر دینا، مٹا دینا، کیونکہ یہ سب جو ہیں شرک کے ذرائع ہیں، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ بڑے واضح انداز میں، بخاری کی روایت ہے، بہت واضح انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مشن پر روانہ کیا کہ ہم کہیں بھی اگر پکی قبر دیکھیں یا اونچی قبر ہم دیکھیں تو اس کو ہم زمین کے برابر کر دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی جب بنایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ بس زمین سے ایک بالشت اونچی تھی۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح دیکھا، یعنی بیچ میں ذرا سی اٹھی ہوئی تھی تھوڑی سی، اور باقی ہر طرف سے وہ زمین کے برابر تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی۔ لہذا آپ دیکھیں، بے جا اگر تعظیم کی جائے گی کسی بزرگ کی، اور اسی طرح سے کسی بھی شخصیت کی بے جا تعظیم کی جائے گی، تو یہ تعظیم ایک وقت پر جا کر ایسی ہو جائے گی کہ جیسی تعظیم ہمیں اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی تعظیم میں انسان جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مزید تعظیم جب کرتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہماری شریعت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے روا ہیں، اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اونچی اونچی قبریں بنا کر بزرگوں کی شان میں بے جا تعظیم کر کے اب آپ دیکھیں کہ لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا۔ جہاں جھکنا چاہیے اللہ رب العالمین کے دربار میں، وہاں لوگ غیر اللہ کے دربار میں اور قبروں میں جا کر جھکنے لگے، سجدے کرنے لگے، اور وہاں پر جا کر پھول وغیرہ چڑھانے لگے۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب نے میت کی جتنی تعظیم کی ہے اتنی تعظیم شاید کسی مذہب نے نہیں کی ہے۔ ہمارے مذہب نے میت کی بہت تعظیم کی ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہماری شریعت نے پورے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ اس کی میت کے ساتھ بہت ہی احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا مکمل طریقہ بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرانے کے لیے کہا ہے کہ میت کو وضو کرایا جائے۔ اب دیکھیں کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، مرنے والے کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، لیکن غسل میت کو کرایا جا رہا ہے۔ نماز ہمیں پڑھنی لیکن وضو میت کو کرایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا احترام ہی تو ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں مر گیا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے خوشبو لگانے کی، اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔
لیکن ہماری شریعت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک مسلمان کا جنازہ ہے، مسلمان کی میت ہے، لہذا اس کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں خوشبو لگانے کا حکم دیا، ایک کپڑے میں، کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کر قبر تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 3 کپڑوں میں میت کو کفن دیا جائے، 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی بھی رنگ میں اس کو کفن دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید کپڑوں کو زیادہ پسند کرو، اپنے لیے بھی پسند کرو، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ یہ مردوں کا احترام ہے۔ آپ دیکھیں دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دو، لہذا اس کے بعد دفن کرنے کے بعد جب قبر تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، وَصَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوالات کیے جائیں گے، ابھی اس سے پوچھا جائے گا، لہذا ثابت قدمی کی دعا کرو۔ آپ دیکھیں کتنا احترام ہماری شریعت نے کیا ہے، لیکن یہ احترام اس کو قبر تک پہنچانے تک ہے۔ اور اس کے بعد قبر کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری کیے کہ قبروں پر بیٹھا نہ جائے، قبروں کے اوپر چپل پہن کر چلا نہ جائے، یہ ساری باتیں ہماری شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ قبر کا احترام ہے، مردوں کا احترام ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر حال میں ہماری شریعت نے قبر کو کچا بنانے کا حکم دیا ہے کہ قبر کچی بنائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونا گچ کرنے سے اور اسی طرح سے پلاسٹر کرنے سے اور اسی طرح سے پکی اینٹوں کا قبر کے اوپر استعمال کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں یہ تعظیم اگر ہم اس انداز سے کریں گے تو یہ جو ہے شرک کا باعث بنے گی، اسی لیے ہماری شریعت نے قبر کے ساتھ ان تمام معاملات سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ قبر کے ساتھ غلو ہے، یہ دین کے ساتھ غلو ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تو ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی کرو جو پہلے سے ہی گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عیسائی تھے، اللہ رب العالمین ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے زمانے کے عیسائی سے کہ جو تمہارے اسلاف گزرے ہیں، جن کے 3 گروہ بن گئے تھے اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ آپ دیکھیں ایک گروہ عیسائیوں کا کہتا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 میں کے تیسرے ہیں، 3 میں کے تیسرے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر رب ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یا اللہ یہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین 3 میں کا تیسرا ہے، یعنی مریم، اللہ اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر رب بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ تو کافر ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنے دین میں غلو اس طرح سے کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر، ان کی قوم کے ایک بہت ہی باعزت بہت ہی شریف انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام عزیر تھا، یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس سے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر گر سکتا ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اپنی زبان سے انسان یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے، یہ اتنا خطرناک جرم ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہ لو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، حق کے سوا کچھ نہ کہو. اللہ رب العالمین نے جو باتیں اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں، بس اللہ رب العالمین کے بارے میں وہی کہا جائے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اور کچھ نہ کہا جائے. آج آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے معرفت لوگوں کو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہمسر لوگ دوسرے لوگوں کو قرار دیتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی عظمت کا ہی ان کو علم نہیں. اور اسی بات سے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو روکا تھا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو انجیل عطا کی، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. بس اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بغیر باپ کے پیدا کرنے کی وجہ سے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین ہی ان کا باپ ہے. اللہ نے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، یہ کلمہ ہے اللہ رب العالمین کے. عیسیٰ علیہ السلام جو ایک کلمہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا. سب لوگ باپ سے پیدا ہوتے ہیں، باپ اور ماں کے ذریعے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کن، اور عیسیٰ کی روح پھونکی مریم کے اندر، فیکون، عیسیٰ علیہ السلام بن کر تیار ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. لیکن اے عیسائیوں، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ ہے اور تم نے عیسیٰ کا باپ اللہ رب العالمین ہی کو بنا دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس پر عیسائیوں کی مذمت بیان فرمائی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثلاثہ نہ کہو، ثلاثہ نہ کہو کہ تین لوگ مل کر اللہ ہیں، رب ہیں. ایسا عقیدہ اپنی طرف سے نہ بناؤ، یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں اپنی جو تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اپنا جو تعارف کرایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، وہ یہ کہ قل هو اللہ احد. اللہ رب العالمین صرف اور صرف ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا، پورے عالم کے لوگ اس کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. آج آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کی بے نیازی کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں تسلیم کر رہے ہیں. مسلمان جانے انجانے میں اللہ رب العالمین کی اس صفت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے صمد ہے. اللہ رب العالمین بشری کمزوریوں سے بالکل بے نیاز ہے. جن لوگوں کو بھی قضائے حاجت کی ضرورت ہو، جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، جن کو زمین میں رہنے سہنے کی ضرورت ہو، اور جو انسان محتاج ہو، وہ کبھی بھی رب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور تم نے غیر اللہ کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کو دینا چاہیے. بے نیاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد،
اس نے آج تک کسی کو جنا نہیں. ولم یولد، نہ تو اللہ رب العالمین کسی سے پیدا کیا گیا، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی ہمسر اور کوئی برابر نہیں اللہ رب العالمین کا. اس لیے دین کے اندر غلو کرنے سے تم لوگ بچو، اپنی شریعت کے اندر غلو کرنے سے بچو. اس لیے میرے بھائیوں آپ دیکھیں غلو بڑی خطرناک چیز ہے. آج آپ دیکھ لیجئے غلو کی وجہ سے، کسی بھی شخصیت کی غلو کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے فرقے پیدا ہو گئے، گروہ بن گئے شخصیات کو لے کر. خوارج نے ایک الگ شخصیت کو لے کر اپنا گروہ بنا لیا. علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جنہوں نے غلو کیا انہوں نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا، اور جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا آپ دیکھیں وہ حسینی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ایک جماعت الگ بنا لی، الگ گروہ بنا لیا. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، ان سب کی یہی دعوت تھی کہ انسان اس دنیا کے اندر جیے تو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جیے. ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے قرآن و سنت کی بالادستی. باقی سارے بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ سب انسان ہیں، ان کی باتیں ساری صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان کو نبی سمجھ کر نہ سنا جائے، ان کی پیروی نبی سمجھ کر نہ کی جائے کہ یہ اپنی زبان سے جو نکالیں گے وہ حق ہوگا، اپنی زبان سے جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چل دیا جائے. اب وہ غلط راستے پر لے جائیں، صحیح راستے پر لے جائیں، اب ہم تو ان کے پیچھے بس جان چھڑک کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بس انہی کے پیچھے چلیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے موبائل پر بہت سے مفتیان کرام آتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں. آج حق پر ہونے کا پیمانہ ہی بدل گیا. لوگ سوچتے ہیں کہ جس کے فالوورز زیادہ ہیں، جس کے متبعین زیادہ ہیں، جو زیادہ فیمس ہے وہ حق پر ہے. اب اس کے خلاف ایک بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، چاہے وہ جتنی غلط باتیں کہہ دے، لیکن یہ کہ اس کے فالوورز بہت ہیں، اس کے متبعین بہت ہیں، اس کے ماننے والے بہت ہیں، اس پر ویوز بہت جاتے ہیں، لہذا وہ غلط کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ معیار نہیں. میں بارہا آپ کو مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ نے ان کو امت کہا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام، یہاں یہ بات الگ ہے کہ امت کا معنی امام بیان کیا گیا ہے، لیکن امت کا جو معنی ہے امت کے اندر پورا گروہ، پورا جماعت، یعنی تنہا یہ جماعت تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ تنہا حق پر تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو امت کہا ہے. ہو سکتا ہے جس کے فالوورز زیادہ ہوں، جس کے ماننے والے زیادہ ہوں، جس کے متبعین زیادہ ہوں، ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات صحیح نہ ہو. یہ بات ہم کو اچھی طرح سے سمجھنی ہوگی. حق جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، حق جو ہے قرآن و سنت ہے. باقی لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ داعیانہ حیثیت رکھتی ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لہذا ہم کو انہیں پرکھنا چاہیے. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، شخصیات کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ جاتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ بالکل صریح غلط کر جاتے ہیں، وہ لفظ ہے ہی نہیں وہاں پر، ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے، اب جو ہے غلط کر گئے ترجمہ. اب لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. میرے بھائیو یہ فکر ہٹائیے، یہی غلو ہے، کسی کی شان کو حد سے بڑھا دینا یہی غلو ہے، اور ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے علم کی قدر کرتے تھے، لیکن بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیا کرتے تھے، قرآن کریم کی بات لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا وطیرہ تھا. لہذا آج ہمیں بھی اگر صحیح دین پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو دین میں غلو کرنے سے، کسی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانے سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا اضافہ کیا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہہ ڈالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. پھر یہ تک لوگوں نے کہہ ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وفات ہی نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے آپ کو زندہ ہی دفن کر دیا، آپ کی قبر کھو دی گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کفن پہنایا گیا، اس کے بعد صحابہ کرام آپ کی قبر میں اترے، آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کی جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں. یہ سب کسی زندہ شخص کے ساتھ ہو گیا.
تو یہ عجیب عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر کے اندر سے ہمیں کچھ دینے پر قادر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا نہیں رہے بلکہ گھٹا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بہت بڑھایا ہے۔ اذان میں اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا، جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر درود شریف نہ پڑھیں ہم تو ہماری نماز ناقص ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے نبی کی شان کو بہت بڑھا دیا ہے، بہت بڑھایا ہے، لیکن ہم مزید اللہ کے نبی کی شان میں اضافہ نہ کریں، آپ کی شان کو ہم بڑھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہم شرک کر بیٹھیں گے، شرک کر بیٹھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھلا شرک کر رہے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ لہذا نبی کی شان میں کسی بھی طرح کا غلو نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شخصیت کی شان میں کسی انداز کا غلو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح دین کے اندر عبادت میں کسی طرح کا غلو اور کسی طرح کی بے جا سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غلو کی مذمت کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، نومولود بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے احوال کا خیال کرتے ہوئے اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔